ایک وقت آئے گا آپ کے آنسو کسی کو یاد بھی نہیں رہیں گے، لیکن میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ آپ کی قدر خدا کے حضور میں بہت بڑی ہے، اور وہ آپ کے آنسوں کو حساب میں رکھتا ہے۔ آپ کے آنسو کوئی کاؤنٹ نہیں کرتا۔ جب تسلی دینے والے بھی تھک ہار کر سو جاتے ہیں، غافل ہو جاتے ہیں، اور آپ اپنی تنہائیوں میں روتے ہیں، آپ کی سستیوں کا کسی کو حساب نہیں، لیکن خدا کو تیری سستیوں کا حساب ہے۔ خدا نے تیرے آنسوؤں کو بھی کیا کر رکھا ہے؟ کاؤنٹ کر رکھا ہے۔ اسی لیے لکھا ہے زبور کی کتاب میں، میرے آنسوؤں کو اپنے مشکیزے میں رکھ لے۔ کیا وہ تیری کتاب میں مندرج نہیں؟ تو میں آپ کو خدا کے کلام کے وسیلے سے یہ بتاتا ہوں کہ آپ کے آنسو خدا کی کتاب میں درج ہیں۔ آپ کے آہوں اور سسکیوں کا اس نے حساب رکھا ہے، اور آپ کی آہوں اور سسکیوں کا جواب اس کے پاس ہے۔ وہ ایسا خدا نہیں جو کمزور ہو، وہ ایسا خدا نہیں جو لاغر ہو، ایسا خدا نہیں جو کچھ کرنا تو چاہتا ہو لیکن کر نہ پائے، آتا ہے اور ہم تسلی نہیں پاتے۔ ایسے ہی وقت میں اسرائیل کی قوم گزرتی ہے، جب ان پر اغیار جو ہے وہ چڑھ دوڑتے ہیں، عورتیں اپنے بچوں کو کھو دیتی ہیں، اور جو زندہ ہوتے ہیں وہ اگزائل میں چلے جاتے ہیں، اور جو اگزائل میں چلے جاتے ہیں اسیری میں چلے جاتے ہیں۔ یہ ایسے ہی تھا جیسے وہ زندوں کی زمین سے کاٹ ڈالے گئے، اور جب کوئی تسلی قوم کو نہیں مل رہی تھی، تب خدا اپنے لوگوں کو یرمیہ نبی کے وسیلے سے تسلی دیتا ہے، اور ایک شاعرانہ انداز میں، ایک پوئٹک لینگویج میں جو یرمیہ ہے یہ اپنے لوگوں کو تسلی اور تقویت دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے، خداوند یوں فرماتا ہے، راما میں ایک آواز سنائی دی۔ خداوند پوئٹک لینگویج میں اپنے نبی کے وسیلے سے مخاطب ہوتا ہے، راما میں ایک آواز سنائی دی، نوحہ اور زار زار رونا۔ راحل اپنے بچوں کو رو رہی ہے، وہ اپنے بچوں کی بابت تسلی پذیر نہیں ہوتی کیونکہ وہ نہیں ہے۔ راما میں یہ وہ جگہ تھی جہاں پر صدیوں پہلے راحل کو دفن کیا گیا تھا، اور راحل یہاں پر قوم کی ماں کے طور پر پیش کی جا رہی ہے۔ جہاں سے بچے اگزائل کو جا رہے ہیں، تو یرمیہ نبی ایسے دیکھتا ہے جیسے راحل اپنی قبر کے اندر سے جھانک رہی ہے، اور یہ راحل جو ہے یہ قوم کی تصویر پیش کر رہی تھی جس کے بچے اپنے جو عزیز ہیں، لگتے جگر جو ہیں، وہ اگزائل میں چلے گئے ہیں، وہ سلاچر ہوئے ہیں، وہ تسلی پذیر نہیں ہو رہی، وہ جو ہے وہ بالکل آرام میں نہیں ہے، اس کی روح بے سکون ہے، اور اس بے سکونی میں کسی کی تسلی کام نہیں آ رہی۔ کوئی الفاظ اس کے درد کی مرہم نہیں بن رہے، کوئی عزیز و اقارب جو ہیں وہ اسے جو ہے اس کے غم سے نکال نہیں سکتے۔ ایک ہی ذات تھی اور وہ خدا کی ذات خود تھی، اسی لیے خدا اس کے آنسو پونچھنے کے لیے نبی کے وسیلے سے آ جاتا ہے، کلام کرتا ہے۔ راما میں آواز آئی، رونا اور بڑا ماتم۔ راحل اپنے بچوں کو رو رہی ہے، وہ اپنے بچوں کی بابت تسلی پذیر ہے۔ میرے عزیزو، خدا آپ کے غموں کو جانتا ہے، خدا آپ کے آنسوؤں کو جانتا ہے، خدا آپ کے دل کی کراہ سے واقف ہے، وہ چھپے ہوئے اس سے نہیں ہیں۔ خداوند آپ کے دکھوں کو جانتا ہے، اور وہ تسلی جو آپ کے لوڈ ونز آپ کو نہیں دے سکے، وہ اطمینان جو کسی کی زبان بھی آپ کو عطا نہیں کر سکی، وہ خداوند آپ کو دیتا ہے کہ دکھ نہ کر، ماتم نہ کر، تیرے آنسوؤں کا حساب جو ہے وہ خدا کے پاس ہے۔
دیکھیے زبور کی کتاب زبور 56 ہے، 56 زبور اور اس کی 8ویں آیت کا دوسرا حصہ کہتا ہے، میرے آنسوؤں کو اپنے مشکیزے میں رکھ لے، کیا وہ تیری کتاب میں مندرج نہیں؟ ایک وقت آئے گا آپ کے عزیز آپ کے دکھ کو بھول جائیں گے، ایک وقت آئے گا آپ کے آنسو کسی کو یاد بھی نہیں رہیں گے، لیکن میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ آپ کی قدر خدا کے حضور میں بہت بڑی ہے، اور وہ آپ کے آنسو کو حساب میں رکھتا ہے۔ آپ کے آنسو کوئی کاؤنٹ نہیں کرتا۔ جب تسلی دینے والے بھی تھک ہار کر سو جاتے ہیں، غافل ہو جاتے ہیں، اور آپ اپنی تنہائیوں میں روتے ہیں، آپ کی سستیوں کا کسی کو حساب نہیں، لیکن خدا کو تیری سستیوں کا حساب ہے۔ خدا نے تیرے آنسوؤں کو بھی کیا کر رکھا ہے؟ کاؤنٹ کر رکھا ہے۔ اسی لیے لکھا ہے زبور کی کتاب میں، میرے آنسوؤں کو اپنے مشکیزے میں رکھ لے، کیا وہ تیری کتاب میں مندرج نہیں؟ تو میں آپ کو خدا کے کلام کے وسیلے سے یہ بتاتا ہوں کہ آپ کے آنسو خدا کی کتاب میں درج ہیں۔ آپ کے آہوں اور سسکیوں کا اس نے حساب رکھا ہے، اور آپ کی آہوں اور سسکیوں کا جواب اس کے پاس ہے۔ وہ ایسا خدا نہیں جو کمزور ہو، وہ ایسا خدا نہیں جو لاغر ہو، ایسا خدا نہیں جو کچھ کرنا تو چاہتا ہو لیکن کر نہ پائے۔ آپ کا خدا قادر مطلق خدا ہے۔ آپ کا خدا ایل شدائی خدا قادر ہے، جو آسمان اور زمین کا خالق اور مالک ہے، اور وہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے، اور وہ آپ کے مردوں کو زندہ کرنے پر بھی قادر ہے، اور اس کی کیا رکھتا ہے؟ قدرت رکھتا ہے۔ اسی لیے خدا کے کلام کے وسیلے میں آپ کو یہ تقریر دیتا ہوں، خدا آپ کے آنسوؤں کو جانتا ہے، اور خدا آپ کے آنسوؤں کو پہنچنے کی قدرت بھی رکھتا ہے۔ اور خدا کے کلام میں صرف یہ نہیں کہ خدا کو آپ کا دکھ ہے، بلکہ خدا ہی آپ کے دکھوں کا علاج ہے۔ خدا ہی آپ کے دکھوں کا علاج ہے۔ کہتا ہے راما میں آواز سنائی دی، نوحہ زار زار رونا، راحل اپنے بچوں کو رو رہی ہے، وہ اپنے بچوں کی بابت تسلی پذیر نہیں ہوتی کیونکہ وہ نہیں ہیں۔ 16ویں آیت کہتی ہے، خداوند یوں فرماتا ہے، اپنی زاری کی آواز کو روک اور اپنی آنکھوں کو آنسوؤں سے باز رکھ، کیونکہ تیری محنت کے لیے اجر ہے۔ خداوند فرماتا ہے وہ دشمن کے ملک سے واپس آئیں گے، وہ ایگزائل سے واپس آئیں گے۔ متی اس حوالے کو خداوند یسوع مسیح کے ایگزائل کے ساتھ جوڑتا ہے، اور یسوع مسیح کا زندوں کی سرزمین اسرائیل کی لینڈ میں واپس آنا اس بات کی نوید تھا کہ قوم جو ہے وہ نہ صرف جو ہے وہ فزیکل ایگزائل سے واپس آئے گی، بلکہ اسپرچول ایگزائل سے بھی۔ یاد رکھیے، موت روحانی اسیری ہے۔ موت کیا ہے؟ روحانی اسیری ہے، اور آپ کا خدا جو ہے وہ اسیروں کو یاد رکھتا ہے۔ آپ کا خدا جو ہے وہ اسیروں کی اسیری کو جو ہے وہ آزادی میں بدلنے کی طاقت اور کیا رکھتا ہے؟ قدرت رکھتا ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، عبرانیوں کے خط اس کے 11ویں باب اور اس کی 35ویں آیت میں لکھا ہے، عورتوں نے اپنے مردوں کو زندہ پایا۔ ایلیا کے وسیلے سے ایک عورت نے اپنے مردہ بیٹے کو کیا پایا؟ زندہ پایا۔ علیشا کے وسیلے سے ایک مردہ جو ہے بیٹا جو ہے وہ زندگی پاتا ہے، اور عورت کو سونپ دیا جاتا ہے۔ عورت جو ہے یہ قوم کی کلیسیا کی تصویر ہے، اور کلیسیا کے لیے یہ امید کی بات ہے کہ خداوند جو ہے وہ آپ کے مردوں کو زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اور جیسے اس نے ان عورتوں کو
बच्चे जिंदा लुटा दिए, वैसे ही जल्द खुदा आपके बच्चे आपको लुटाने वाला है और आपके सारे आंसू पूंछने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। अलीशा नबी दूसरा सदा 13वां बाब 20 से 21 आयत में नजर आता है। उसे वो बीमारी लगती है कि वो मर जाता है, दफना दिया जाता है। इस्राएल पर बुरा वक्त होता है। वो अपने एक मुर्दे को लेकर आते हैं, देखते हैं दुश्मन का एक जत्था सामने है। वो जल्दी से उसे नबी की कब्र में डाल देते हैं। नबी की कब्र से लग के उसकी हड्डियों से टकरा के मुर्दा जो है वो क्या हो जाता है? जिंदा हो जाता है। ये उम्मीद की बात थी। अलीशा, इसका मतलब है खुदा निजात है। तेरा खुदा तुझे मौत से रहाई दे सकता है। तेरा खुदा तुझे मौत के बंधनों से भी छुड़ाने की कुदरत रखता है। और ये यीशु मसीह का पेशरो फॉरशैडो था। ये एक बड़ी जबरदस्त एंडिंग का ट्रेलर था, जहां पर अल्टीमेटली अलीशा खुदा नजात है, लेकिन यीशु यहोवा नजात है। कौन है? यहोवा नजात है। और अब यीशु मसीह जो है वो अगरचे मर गया है, लेकिन उस पर ईमान ला के जो मुर्दा उसके साथ टकराता है वो जिंदा हो जाता है। वो क्या हो जाता है? जिंदा हो जाता है। यीशु मसीह अलीशा से बड़ा है। यीशु मसीह अलीशा से ज्यादा कुदरत वाला है। अलीशा के वसीले से जो बच्चा, जो लड़का जिंदा हुआ था, यह यीशु मसीह की तस्वीर था, जिसकी मौत से सब जिंदा हो जाएंगे। जिसने फरमाया है क़यामत और जिंदगी कौन है? मैं हूं। वो वक्त आता है, बल्कि अभी है, मुर्दे खुदा के बेटे की आवाज सुनेंगे और जितने सुनेंगे वो जी उठेंगे। इसीलिए हम गम नहीं करते। हम खुदा के कलाम से तकवीयत पाते हैं। हम खुदा के कलाम से जो है वो आराम पाते हैं कि हम फिर जिंदों की जमीन पर होंगे। हमारे अजीजों अकारण, हमारे वालिदैन, हमारे बहन भाई, हमारे बच्चे, हमारे दोस्त सब हमारे साथ कहां पर होंगे? जिंदों की जमीन पर होंगे, क्योंकि हमने ईमान से सबसे ग्रेटर अल्टीमेट अलीशा यीशु मसीह को छू लिया है। चुनांचे वो फरमाता है क़यामत और जिंदगी मैं हूं। क़यामत और जिंदगी मैं हूं। इसलिए अगर कोई आपको तसल्ली नहीं दे रहा, खुदा का कलाम, खुदा खुद आपको अपने नबी के वसीले से, अपने कलाम के वसीले से तकवीयत देता है, तसल्ली देता है। इसलिए मेरे अजीजों, हमें खुदा की बात पर जो है वो ध्यान देना है और इस तसल्ली को कबूल करना है। यशायाह की किताब उसका 26वां बाब और उसकी 19वीं आयत में लिखा है, तेरे मुर्दे जी उठेंगे, तेरे मुर्दे जी उठेंगे, मेरी लाशें उठ खड़ी होंगी। तुम जो खाक में जा बसे हो, जागो और गाओ, क्योंकि तेरी ओस उस ओस की मानद है जो नबातात पर पड़ती है और जमीन मुर्दों को उगल देगी। जमीन मुर्दों को, तेरी ओस उस ओस की मानद है जो नबातात पर पड़ती है। ये ओस जो है, ये जमीन के अंदर जो खजीने, जो बीज, जो ईमानदार दफन है, उन्हें जिंदा कर देती है और वो पौधे की तरह धरती का सीधा चीर कर बाहर निकल आते हैं। इसलिए हमें गमगीन होना नहीं है। हमारा खुदा राज करता है, ना सिर्फ आसमानों पर, जमीनों पर, बल्कि मौत के साए की वादी में भी। इसलिए हमने घबराना नहीं है, हमने ईमान को छोड़ना नहीं है। खुदावंद ने मुर्दे को जिंदा किया, उसने लाजर को पुकारा, लाजर निकल आया। तो ये इस बात की उम्मीद थी कि जब खुदा यीशु मसीह आएगा तो वो पुकारेगा, निकल आ, और सारे लाजर अपनी कब्रों से निकल आएंगे, सारे लाजर अपनी कब्रों से। तब खुदा
ہمارے سب آنسو پہنچ ڈالے گا. اب کوئی موت باقی، موت فتح کا لقمہ ہو گئی ہے. اس لیے ہمیں ایمان رکھنا چاہیے ہم ضرور ہی اپنے عزیزوں کو اپنے ساتھ زندگی زمین پر پائیں گے. خدا اس کلام کے وسیلے آپ سب کو بلیس کرے، ایمان اور امید میں قائم رکھے. یسوع نام میں.